بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر ہم ڈان نیوز کے ایک امپورٹنٹ آرٹیکل اے لائن آن دا میپ کی سمری کو پریزنٹ کریں گے، جو کہ ہمیں کمپٹیٹیو ایگزامز میں ہمارے جنرل نالج کو بلڈ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. اس ویڈیو کے اندر ہم اس امپورٹنٹ آرٹیکل کے کی پوائنٹس، اس سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ، اس کا انالیسس ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو ہیئر از دا بریف اوور ویو آف دس آرٹیکل. اس آرٹیکل کا نام ہے اے لائن آن دا میپ، جو کہ ایک کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کشمیر انڈیا کانفلکٹ، جو کہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے پریزنٹ ٹائم کا. اس آرٹیکل کو خورشید احمد قصوری نے لکھا ہے، جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈان نیوز کی ویب سائٹ سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس کی سمری کو پریزنٹ کریں گے. سو واٹ آر دا مین کی پوائنٹس دیٹ آر ڈسکسڈ ان دس آرٹیکل؟ فرسٹ، یہ آرٹیکل ابھی ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو کہ 2003 میں پہلے سیز فائر کمٹمنٹ ہوئی تھی، یعنی جس میں انٹرنیشنل بارڈرز اور لائن آف کنٹرول کے تحفظ کے حوالے سے دو کنٹریز کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کو دوبارہ سے 2021 کے اندر 24 فیب کو اس کو رینیو کیا گیا. اکارڈنگ ٹو رائٹر، انہوں نے اس کو ریفر کیا ہے ارلیئر پیریڈ سے. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ سیز فائر کی کمٹمنٹ ہوئی تھی، جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ جو ریلیشنز ہے پاکستان اور انڈیا کے، وہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہو گئے تھے، اور اس طرح ایک فریم ورک بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ ملی تھی، جو کہ کشمیر ایشو کو ریزالو کر سکتا تھا. اور پھر اس کے رسپانس میں اس دور میں پرویز مشرف اور منموہن سنگھ، جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، اور مشرف جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے، جنرل بھی تھے، تو اس ٹائم 4 پوائنٹ اپروچ یا فارمولا جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا. اور اس ٹائم یہ جو رائٹر ہیں یہ اس وقت فارن منسٹر تھے. اس فارمولا کے کچھ امپورٹنٹ اپروچ جو کہ ڈسکس کی گئی، اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے، یعنی ایل او سی پر منیمم ٹروپس، فوج جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، تاکہ کشمیریوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں، وہ وائلیٹ نہ ہوں. اور اس اپروچ کے اندر جو ہے 2 ڈیفائننگ یونٹس بنائے گئے تھے، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے کنٹرول میں آئے تھے، اور میکسیمم سیلف گورننس ان کو دی گئی تھی. یعنی پاکستان اور انڈیا کا جو ہولڈ تھا کشمیر پہ، وہ ڈائریکٹ گورننس نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ کشمیر کے اپنے لوگ الیکٹ ہو رہے تھے اور وہ اس ایریا کو گورن کر رہے تھے انڈیپینڈنٹلی. اور اس دوران کچھ اور تجاویز جو پیش کی گئیں، ان میں سے ایک اہم تجاویز جو ہے وہ جوائنٹ میکانزم کی تھی. جوائنٹ میکانزم کے مطابق دونوں یونٹس کے کچھ الیکٹڈ ممبرز ہونے چاہیے اور کچھ ریپریزنٹیٹیوز ہونے چاہیے دونوں کنٹریز کے، اور اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ بارڈر کراس ہونے چاہیے پر منتھ اور پر ایئر، اور ٹریڈ کیا ہونی چاہیے، ٹورزم کیا ہونا چاہیے کشمیری لوگوں کے درمیان. کچھ کامن پالیسیز جو کہ انفراسٹرکچر، ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے حوالے سے تھے، ان کو ڈسکس کیا گیا. سو دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ دیٹ واز پریزنٹڈ ان پرویز مشرف بائی پرویز مشرف 4 پوائنٹ فارمولا. سو اس اپروچ کے مطابق سینٹرز بنائے گئے جو کہ ملیٹنٹس کو وائپ آؤٹ کر رہے تھے، کم سے کم کر رہے تھے. اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشنز ہیلڈ ہوں گے اور وہ اوپن ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے، انٹرنیشنل بارڈرز اور میڈیا کے لیے اوپن ہوں گے، کوئی بھی ان کو جج کر سکتا ہے. اور پھر ریویو پروسیس رکھا گیا کہ ہر 15 ایئرز کے بعد یہ ریویو پروسیس ہوگا، ریویو کیا جائے گا، ان ریلیشنز کو مزید بہتر بنایا جائے گا. ایل او سی واز جسٹ لائک اے لائن آن میپ فار کشمیری پیپل، یعنی کشمیری لوگوں کو دونوں یونٹس کے درمیان آنے جانے کے حوالے سے کسی بھی ویزے یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ صرف ایک لائن کے لیے ہوگی میپ پر. سائننگ آف ٹریٹی، یہ ایک ایسا معاہدہ تھا، یہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس کی ایگزامپل جس کو ریلیٹ کیا گیا، دیٹ واز ہیلڈ بٹوین جرمنی اینڈ فرانس، اور اس کا نیم تھا ایل اے سی ٹریٹی.
اور اس کے مطابق دونوں یونٹس کے اندر ایکول سیلف گورننس ہونی چاہیے، یعنی جتنی ڈسپیوٹڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہونی چاہیے اتنی ہی آزاد کشمیر کے اندر ہونی چاہیے۔ سو اکارڈنگ ٹو رائٹر نے اس 4 پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد انالیسز یہ کیا ہے کہ اب بہت جلدی ہوگی اگر ہم پیس پروسیس کی بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور پاکستان کے حوالے سے جو انڈیا میں بیشنگ سپیچز ہو رہی ہیں، یعنی جو پاکستان کے اگینسٹ اینٹی پاکستان سپیچز ہیں جو کہ پارٹیزن پولیٹکس ہوتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ ڈالنے والے پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی طرف سے، جس سے پاکستان پر ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اور اس سے ٹریڈ کے اندر بہت زیادہ فلپ فلاپ ہو رہا ہے، یعنی رائز اینڈ فال ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے پی ایم مودی کا بھی ایک ویو یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے کہ نو ڈاؤٹ ان کے پاکستان کے ساتھ ایسا ڈائریکٹ اتنے ریلیشن اچھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ابھی ایک ویو دیا ہے کہ انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس حق میں ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہتے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں اس کا پارٹ ہیں، تو ساؤتھ ایشیا کے پیس سے مراد پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان بھی جو ہے، جو کہ کرنٹ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کے درمیان میں ایک نیو ایرا ہونا چاہیے پیس کا، اور ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے۔ اور ان کے مطابق جب انہوں نے دلی کو وزٹ کیا تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے بہت کلوز آ چکے تھے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو رائٹر دیر از الٹیمیٹ نیڈ آف بیک چینل، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بیک چینل ہونا چاہیے تاکہ وہ نیگیٹو امپیکٹ کو اور نیگیٹو ویو کو جو کہ میڈیا پریزنٹ کرتا ہے اس کو اوور کم کر سکے۔ سو دوز ور دا کی پوائنٹس، اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولا۔ مشرف کا جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا جو کہ ابھی رائٹر نے اپنے آرٹیکل میں بھی پریزنٹ کیا ہے، وہ 2007 میں پریزنٹ کیا گیا، اور اس کا مقصد تھا کشمیر ایشو کو ریزالو کرنا۔ یہ دو لیڈرز جو کہ انڈین لیڈر منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف کے درمیان میں یہ سیٹ کیا گیا۔ یہ 4 پوائنٹ فارمولا، اس کی 4 اپروچز یہ تھیں۔ پہلی اپروچ یہ تھی کہ یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ جو کشمیر ہے یہ دونوں کا ہی ایک مین سینٹرل پرابلم ہے اور اس کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے۔ دوسری اپروچ یہ بنائی گئی کہ ایسے پلانز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو کہ جن کو دونوں طرف ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں کچھ اور پرپوزلز، کچھ اور تجاویز بنانے کی ضرورت ہے، اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایسا سولوشن ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو پاکستان، انڈیا اور کشمیر کے لوگوں تینوں کے لیے جو ہے وہ جس پر ایگری ہو سکے۔ اس کے بعد کچھ سٹیپس لیے گئے اور ان سٹیپس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ سو وٹ ور دا پوسٹ چیلنجز آفٹر دس فارمولا؟ فرسٹ چیلنج مشرف کا سڈن ایگزٹ فرام پاور۔ 2008 میں مشرف جو تھے، جو پاکستانی لیڈر تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا، جو کہ 4 پوائنٹ فارمولا کے حوالے سے ایک مین رول تھا ان کا۔ اور پھر ممبئی اٹیک 2008 کے اندر، 2008 میں جب نومبر میں ممبئی اٹیک ہوئے تو اس سے مزید جو دونوں نیبرز تھے ان کے ریلیشنز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے۔ تیسرا جو پی ایم مودی کا جو ڈائلاگ تھا، ایک نامینل ڈائلاگ جو کہ ہونے جا رہا تھا 2015 میں ود پاکستانی لیڈر، وہ بھی کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا ڈیو ٹو پٹھان کوٹ اٹیک جو کہ انڈین ایئر فورس بیس پر ہوا تھا، اور انڈیا نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کروایا گیا، حالانکہ اس کے ایز سچ کوئی پروف نہیں تھا اس میں۔ 2019 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اور جو ہے پرابلم ان کی طرف سے ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوا جس ڈیسیژن کا، آرٹیکل 370 کے تھرو جو ہے انہوں نے انڈیا جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا، ان کی آٹونومی کو لمیٹڈ کر دیا، جس سے جو جموں اینڈ کشمیر تھا وہ اب ایک اسپیشل اسٹیٹ نہیں رہی تھی اور وہ بھی انڈیا کے لیے عام اسٹیٹس کی طرح ہی تھی۔ تو یہ سارے وہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے 4 پوائنٹ فارمولا کے بعد مزید کوئی اچھی ڈیبیٹ پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہو سکی ٹو ریزالو دا کشمیر کانفلکٹ۔ نیکسٹ، دس از اندر امپورٹنٹ فیکٹ، دس از دا ریفرنس آف اے بک وچ از ریٹن بائی دا رائٹر۔ یہ آلریڈی رائٹر نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے نیدر اے ہاک نور اے ڈو، اور اس بک کے اندر جو ہے خورشید محمود قصوری صاحب نے ایک کمپریہنسو اکاؤنٹ، ایک حال بیان کیا ہے پاکستان کی فورن
منسٹر کی طرف سے، جس میں انہوں نے پیس پروسیس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس ہونا چاہیے کشمیر ایشو کے حوالے سے، تو وہ کیسے ہوگا. اور اس بک کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک بہت ہی اچھا ڈائلاگ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو کہ مشرف کے 4 پوائنٹ فارمولہ کی صورت میں سامنے آیا. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان، یو ایس، افغانستان اور انڈیا کے کوارڈرینگولر ریلیشن شپ کو بھی ڈسکس کیا. اکارڈنگ ٹو کسوری، خورشید محمود کسوری کے مطابق، جب بھی دو اسٹیٹمنٹس جو اسٹیٹس مین یعنی جو لیڈر انڈیا میں اور پاکستان میں آتے ہیں اقتدار میں، اور پھر وہ ریلیشنز کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو انہیں پھر فریم ورک کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ پریویس لیڈرز نے بنائے ہوتے ہیں. اس طرح فریم ورک ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پیس کو ڈیولپ کرنے میں. So after discussing all the key points and analysis, here is the overview of difficult words with their meaning. First word is cautious، جس کا مطلب ہوتا ہے محتاط، ہوشیار. skepticism، اس کا مطلب ہوتا ہے شک، وہم. momentous کہتے ہیں کوئی بھی عظیم لمحہ، یادگار لمحہ. troops، فوجی دستے یا لشکر کو بھی کہتے ہیں. substantial کا مطلب ہوتا ہے حقیقی، اصلی. proposal سے مراد تجاویز. انفراسٹرکچر کہتے ہیں جو بنیادی لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے. پروکلیم لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے ڈھانچہ یا نقشہ. اور سروڈ بائی کہتے ہیں خدمت کرنا، تعمیل کرنا. ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں استحصال، فائدہ اٹھانا. انٹرم کہتے ہیں عارضی اور مستقل. سو پروکلیم ورڈ کے جو میننگ ہے وہ ہے اعلان کرنا. کسی چیز کا جب ہم اعلان کرتے ہیں اوپن، تو اس کو کہتے ہیں پروکلیم کرنا. تھینک یو سو مچ، دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اس میں آپ کو کشمیر ایشو کا ایک بیک گراؤنڈ، چیلنجز، ان سب کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ ریکویسٹ ہی ہو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی یوزفل ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.